الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال کم لبثتم فی الارض سنین قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین قالوا ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون۔ وقال تعالی سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، آپ کے سامنے کلام پاک کی آیات کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندے جب ان کو وہاں حاضر کیا جائے گا میدان محشر میں، اللہ پاک پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم زمین میں کتنی مدت ٹھہرے؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، یہ کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فاسأل العادین، آپ کے جو فرشتے حساب کتاب رکھتے ہیں انہی سے آپ پوچھ لیجئے کہ ہم کتنی مدت ٹھہرے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ پاک نے فرمایا تم تھوڑی ہی مدت ٹھہرے ہو۔ دنیا کی زندگی کتنے ہی سال کی لمبی زندگی ہو، آخرت کی لامحدود اور ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ان لبثتم الا قلیلا، تم بہت تھوڑی مدت ٹھہرے ہو۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے بتلانا ہے کہ دنیا کی زندگی لمبی مدت انسان گزارتا ہے، لیکن اب دوسری زندگی کے مقابلے میں اس کا تصور کرتا ہے۔ ہم لوگ 60 سال 70 سال کی زندگی گزار رہے ہیں، بچپن کی چیزیں صرف یاد ہے، باقی زمانہ کیسے گزر گیا نہ 60 سال والے کو پتہ ہے نہ 80 سال والے کو پتہ ہے۔ اللہ پاک نے ان آیات میں اسی کی طرف اشارہ فرمائے کہ انسان آخرت کی زندگی جو ہے وہ لامحدود ہے۔ اس کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا، آخرت کی زندگی کی یاد دہانی کے لیے، مرنے کے بعد والے حساب و کتاب کے لیے اللہ پاک کی طرف سے قرآن کریم کی مختلف آیتیں ہیں۔ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بے ثباتی بے حقیقتی اللہ پاک اس کو بھی ذکر فرماتے ہیں۔ سورہ کہف جمعہ کے دن ہم پڑھتے ہیں، اس میں اللہ پاک نے ایک رکوع ہی ذکر فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ۔ اللہ پاک نے فرمایا بارش برستی ہے، سبزہ اگتا ہے، 2-4 مہینے کے بعد اناج اور غلہ لینے کی بات آتی ہے اور پھر وہ چیز وہ کھیت بالکل کھلا ہو جاتا ہے، سو سرسبز جو شاداب تھا حشیمن ریزہ ریزہ خشک ہو جاتا ہے، اور پھر کاشتکار اس کو اڑا دیتے ہیں ٹھیلر کے ذریعے اور دوسری جو چیزیں اس طرح کی ہے، اناج اور غلہ لیتے ہیں، باقی بھوسا اڑ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہی ہے۔ انسان پیدا ہوا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، بچپنا ہے، کھیل کود ہے، پھر اور بڑی عمر ہوتی ہے، کھیل کی شکلیں بدل جاتی ہے، انسان اپنے شعور کے ساتھ بچپن کی کھیل کی چیزوں کو بچپن سمجھتا ہے، آگے جاتا ہے، یہ 55 تک یہ معاملہ انسان کا ہوتا ہی رہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دنیا کی ہماری طرف سے تمہیں مثال، یہ ایک ہی مثال نہیں ہے، اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری دوسری آیتوں میں اس کا ذکر فرمایا۔ آپ کے سامنے جو آیت پڑھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سلسلے کی آیت پڑھی۔ معراج کے اس قصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر کروایا اللہ پاک کی طرف سے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات ہر قسم کے عیب سے،
یعنی جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا اور اسراء کا سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں اس کو ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ معراج کا سفر آپ کے گھر سے اور حتیم سے لے کر پھر مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ سے لے کر پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی۔ یہ پورا جو منظر سورہ اسراء میں اور سورہ والنجم میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے حصے میں اللہ پاک نے اتنا وسیع و عریض سفر کروایا۔ بیت المقدس سینکڑوں کلومیٹر دور رات کی تنہائی میں یہاں سے نکلے اور بیت المقدس پہنچے اور پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے گئے۔ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس وقت کے انسان اور آج کا انسان بھی اس پر ظاہر میں اشکال اور اعتراض کرتا ہے کہ اتنا بڑا سفر کیسے لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا۔ اللہ پاک نے جواب میں سب سے پہلے فرمایا سبحان۔ کسی انسان کے لیے، کسی اور مخلوق کے لیے تو آسمانوں پر چڑھنا کأنما یصعد الی السماء، اللہ پاک خود فرماتے ہیں سانس چڑھ جاتی ہے بلندی پر انسان جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم انسانوں اور مخلوق کے لیے تو یقیناً یہ اتنا لمبا سفر تمہاری سمجھ سے باہر ہے، لیکن سبحان، ہم بے عیب ہے۔ ہم کوئی بھی معاملہ کرنا چاہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بس اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، دوبارہ اس کو اعلان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ یہ اللہ پاک نے مختلف آیات میں ذکر کر کے اپنی قدرت اور طاقت کو بتلایا۔ معراج کا سفر اور انبیاء کرام علیہ السلام کے جو واقعات ہے، جو معجزات ہے، یہ سب کے سب انسانوں کو یہ بتلانے کے لیے ہے کہ اس کائنات میں اللہ پاک کا نظام دو طرح سے چلتا ہے۔ ایک طبعی نظام ہے، نیچری، بھوک لگتی ہے آدمی کھانا کھاتا ہے بھوک مٹ جاتی ہے، پانی پیتا ہے پیاس بجھ جاتی ہے۔ رات دن دنیا کی جتنی مشینریاں ہیں جن کام کے لیے رکھی گئی ہے وہ اس کام کو کرتی ہے، اور جب وہ مشینری کام کرنا چھوڑ دیتی ہے یہ اس کی موت کہلاتی ہے۔ او من کان میتا فاحییناہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کفر کی زندگی میں تھا، موت کی زندگی میں تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کیا۔ وہیں تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی گئی وہ جب تک اس مقصد پر چلتی ہے تو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور جب استعمال چھوٹ جاتا ہے وہ چیز کام کی نہیں ہوتی ہے۔ جانتے ہیں دودھ دینے والے جانور اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، مشینریاں ہیں، تھوڑے دن کے بعد فیل ہو گئی، انسان نے سائڈ پہ کر دیا، کباڑے خانے میں لگا دیا، یہ اس کی موت۔ تو اللہ پاک نے اس کائنات میں جو چیزیں رکھی ہے ان میں اپنی طرف سے تاثیر رکھی ہے، اور وہ تاثیر مسلسل عمل کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسانوں میں دو جماعتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک جماعت یہ سمجھتی ہے کہ یہ اسباب ہے جن کے بلبوتے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، نوکری ہے، ملازمت ہے تو اللہ پاک کی طرف سے روزی مل رہی ہے، کھیتی باڑی اور کاروبار کرتے ہیں تو روزی ملتی ہے۔ دنیا کا یہ نظام طبعیات، چیزیں اور اسباب کے ماتحت اللہ پاک نے منظم فرمایا، لیکن انسان کو یہ بتلایا کہ یہ سب چیزیں مشینریاں اور تمہارے ظاہری اسباب سے نہیں ہوتی ہے، اگرچہ یہ اسباب کی تاثیر بھی ہم نے ہی رکھی ہے، لیکن جب ہم چاہتے ہیں اس کو وہاں سے لے لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، اور وہ تاثیر اس چیز میں نہیں ہوتی۔ جس میں تاثیر نہیں ہے اس میں تاثیر پیدا کرنا یہ بھی ہمارا کام۔ یہ دونوں چیزیں بتلا کر اللہ پاک نے انسان کو اسباب اور ساری مادی چیزیں استعمال کرنے کی اجازت دی، اس پر فضیلتیں ثواب ذکر کیا۔ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا فرض نمازوں کی طرح یہ بھی ایک فرض، لیکن بعد الفریضہ، عبادات کی ادائیگی کے ساتھ تجارت۔ تو یہ سارے اسباب بتلائے۔ اب پوری دنیا میں لوگوں نے جو اسباب کے بندے ہیں، جو اللہ پاک مسبب الاسباب کی طاقت اور قدرت کو شکوک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یقین کامل نہیں ہے، اللہ پاک معجزات کے ذریعے ان کو بتلاتے ہیں کہ یہی وہ چیزیں ہیں روز مرہ اپنی تاثیر دیتی ہے، لیکن جب اللہ پاک چاہتے ہیں تو کائنات کا یہ نظام اس کے تابع ہے۔ دنیا والے اور سائنٹسٹ لوگ تو دنیا کے اصول اور آداب اور زمان اور مکان، اسپیس اور ٹائم، ان دونوں چیزوں پر سائنس میں لمبی بحثیں ہوتی ہے۔ پہلے یہی سمجھا گیا کہ ہر جگہ کے لیے ٹائم اور اسپیس ایک ہی ہے، لیکن ہماری آخری صدی کا جو بہت بڑا سائنٹسٹ آیا آئنسٹائن، انہوں نے کہا اضافیات کا نظریہ،
ایک چیز ایک آدمی کے لیے تو ایک وقت کے لیے ہوتی ہے، اور وہی چیز دوسرے آدمی کے لیے اس سے کم وقت کے لیے ہوتی ہے۔ کبھی کسی کے لیے زیادہ وقت، کسی کے لیے کم وقت، زمان بھی مکان بھی ایک ہی جگہ ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے اس میں کیا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر ہے، اس میں مکان کو بھی بتلا دیا کہ جس مکان سے آپ گئے تھوڑی دیر میں اسی مکان میں واپس آ رہے۔ زمانہ بھی آپ سے آگے نہیں بڑھا۔ سائنس کا اصول ہے، اضافیات اور نظریات کے جو ماہرین ہے، جو عصر حاضر میں دنیا سائنس کی بنیاد پر جو بہت ساری سکسیپ وات جو کہا جاتا ہے، یہ جو نظریہ ہے اس کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ نوری سال اللہ پاک نے ایک تو 365 دن کا ایک سال بنایا، اور ایک یہ ہے کہ یہ گردش جو کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے تابع ہو کر کرتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب سائنس میں اتنی لمبی کائنات کی مدت ہے کہ اس کے لیے نوری سال، پرکاش ورس، جو کروڑوں سال کا بنتا ہے، اتنا لمبا انہوں نے اس کو ایک سال بتلایا۔ یہ اتنی لمبی مدت، جب تیز رفتار جسم اس طرح کے تیز رفتار وقت میں جاتا ہے تو وقت آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ لیکن عجیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں اللہ پاک نے زمان کو بھی اور مکان کو بھی آپ کے تابع کر دیا۔ آپ رات میں واپس آئے اور صبح میں مشرکین کے سامنے آپ نے پورا اس منظر کو ذکر فرمایا۔ اس زمانے میں بہت سے لوگوں نے، ابو جہل وغیرہ نے اشکال کیا اور ظاہری عقلی اعتبار سے سمجھ میں نہ بھی آئے، لیکن اسی کا جواب اللہ پاک نے لفظ سبحان سے فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے 3-4 الگ الگ لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور تینوں کے ساتھ وقت کا مسئلہ پیش آیا۔ اصحاب کہف، غار والے، اللہ تبارک تعالیٰ نے 309 سال تک، وزدادو 9، سورج کے حساب سے 300 سال اور چاند کے حساب سے 309 سال بنتے ہیں۔ قرآن نے عجیب تعبیر فرمایا، وزدادو 9، پہلے 300 کا ذکر کیا اور مزید پھر 9 سال کا اضافہ فرمایا۔ یہ اتنی لمبی مدت سوئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں 309 سال کے بعد زندہ کیا، اور تاکہ وہ ایک دوسرے کو سوال کریں۔ ایک دوسرے کو پوچھا گیا کتنا ٹھہرے ہیں ہم، کہا کہ لبثنا یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ۔ اسی لیے جب اپنے آدمی کو کھانا لینے کے لیے بھیجا، وہ یہی سمجھے کہ کل دقیانوس کے ظلم سے ہم غار میں چلے گئے ہیں، اسی کی حکومت ہے، اپنے آدمی کو بھیجا۔ اور پھر اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا اور پتہ چلا کہ ان کے سونے کو تو 309 سال گزر گئے۔ اصحاب کہف نے، یہ غار والے، انہوں نے عجیب جملہ کہا، ہمارا رب زیادہ جانتا ہے کتنی مدت ہم ٹھہرے۔ انہوں نے اپنے ٹھہرنے کو موضوع بحث نہیں بنایا۔ اس وقت وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کل کا واقعہ ہے اور بادشاہ وقت ظالم یہاں موجود ہے، اس لیے کہا کہ اس کو چھوڑ دیجیے، ہمارا رب جانتا ہے کتنی مدت ہم ٹھہرے ہیں، اور پھر اس کے بعد واقعات آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے 309 سال سلایا ایک ہی جگہ، لیکن زمانہ بدلا، 300 سے اوپر سال ہو گئے، مکان نہیں بدلا، ٹائم اپنی جگہ پر بدل گیا، اسپیس اپنی جگہ پر ہی رہا، لیکن ٹائم بدل گیا۔ یہ اللہ پاک نے اپنی قدرت بتلا کر ہمیں بتلایا کہ جب اللہ پاک چاہتے ہیں تو سبحان، وہ بے عیب ہے، وہ زندوں کو بھی سلاتا ہے 309 سال تک۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، سوئے ہوئے ہیں لیکن آنکھیں کھلی ہوئی، یہ بھی معجزہ۔ اور لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ، جب آپ ان کی طرف جائیں گے دیکھنے کے لیے تو واپس آؤ گے رعباً، ایک خوف اور ایک رعب تم پر طاری ہوگا، تم وہاں نہیں جا سکو۔ یہ اس مدت کے لیے فرمایا گیا تھا۔ خیر، تو یہ بھی اللہ پاک نے بتلایا۔ اسی طرح جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، دنیا والے جب وہاں جائیں گے مشرکین تو یہی کہیں گے، اللہ پاک پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم کتنے سال ٹھہرے؟ وہ بھی یہی کہیں گے تھوڑا، لیکن شرارت فاسأل العادین، ہم نہیں جانتے، ہمیں اس کا کوئی فکر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ آپ پوچھ لیجئے آپ کے فرشتوں سے، شمار کرنے والے، فاسأل العادین، اللہ پاک نے جواب وہاں دیں گے اللہ پاک کہ تم جو دنیا میں ٹھہرے ہو یقیناً تھوڑی ہی مدت۔ تو زمانہ اور مکان جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ظہور ہوا، اللہ پاک نے بہت سارے کتاب اللہ میں ان معجزات کو ذکر کر کے بتلایا کہ اوقات کو اور جگہ کو اور مکان کو ہم کیسے تبدیل کرتے۔ طی الارض اس کو بولتے ہیں، زمین پاس کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں یہ تشریف لے گئے۔ اسی طرح
قرآن کریم نے ایک اور موقع پر فرمایا، حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ قرآن نے ذکر فرمایا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی اللہ پاک کیسے اس کو زندہ کریں گے جو بستی اجڑ گئی ہے اور ایسی اجڑی ہے، اس کے اوپر کی چھت گری ہے اور اس کی دیوانوں پر چھت گری ہے، وہی خاویۃ علی عروشها، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو سلایا، موت دی، اور کیسی موت؟ انہوں نے استجاب تعجب کے طور پر پوچھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیسے ان کو زندہ فرمائیں گے؟ اللہ پاک نے آپ کو ہی موت دے دی، اور پھر اس کے بعد جب زندہ ہوئے 100 سال کے بعد پوچھا کہ کتنا ٹھہرے ہو؟ حضرت انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم تھوڑی مدت ٹھہرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عزیر کو فرمایا بل لبثت 100 عام، آپ 100 سال تک سوئے ہوئے ہیں، وانظر الی طعامک، یہ بھی کرامت اللہ پاک کی طرف سے کہ کھانا دیکھو جو 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد بگڑ جاتا ہے، لیکن کھانا ذرہ برابر بگڑا نہیں۔ آپ کے ساتھ زندہ مخلوق تھی گدھا، وہ انتقال کر چکا، آپ کو بھی موت اللہ پاک کی طرف سے دی گئی، اور جو چیز سب سے زیادہ کم مدت میں بگڑ جاتی ہے معجزہ کر کے اللہ پاک نے بتلایا کہ اس کو ہم نے باقی رکھا۔ یہ اللہ پاک کی نشانیاں بتلائی کہ یہ جو وقت ہے، یہ جو مکان ہے، یہ انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے تو ہے، اللہ پاک جب چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، لمبے وقت کو مختصر کر دیتے ہیں، اور کبھی مختصر وقت لمبا ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ایکم یأتینی بعرشہا، زلیخا یہ بلقیس کا تخت میرے پاس کون لے آئے گا؟ اس مجلس کے ختم کون لے آتا ہے؟ ایک صاحب قال عفریت من الجن، جنات تھا، اس نے کہا کہ آپ کی یہ مجلس جب پوری ہوگی اور مجلس ختم ہونے سے پہلے میں یہاں اس کو حاضر کر دوں گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، لیکن ایک اور اہل علم تھے، چاہے آپ کے وزیر آصف ہو یا خود حضرت سلیمان علیہ السلام، فوراً وہ تخت یمن میں ہے، آپ بیت المقدس میں ہیں، 1000 کلومیٹر کی مسافت سے زیادہ ہے، لیکن مجلس پوری نہیں ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پلک جھپکنے میں وہ تخت حاضر ہو، وہ لے آئے۔ تو ان کے لیے تھوڑی سی وقت میں اتنی لمبی مدت اللہ پاک نے طے کروا لی، یہ بتلایا کہ زمین، جگہ، مکان، ٹائم، یہ سب چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں، ہم جب چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، اس کو مختصر بھی کر دیتے ہیں اور اس کے لیے لمبا بھی ہو جاتا ہے۔ اردو کی تیسری کتاب ہے، مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں 2 پرندے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، کبوتر، اور یہ کہتے ہیں ایام مصیبت کے تو کاتے نہیں کتے، دن عیش کی گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں کیسے۔ جب آدمی پر تکلیف اور مصیبت ہوتی ہے تو وقت لمبا ہوتا ہے، سردی کی راتیں ہیں، درد کر رہی ہے، انسان ایک ایک سیکنڈ کے لیے پریشان، اور کوئی بیماری ہے، اور ایام خوشی بہت جلد گزر جاتے ہیں، خوشی کی چیزیں انسان بہت جلد اس کو پار کر دیتا ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے پرندہ، یہ ہم سب کی تصویر بتلاتا ہے کہ جب مصیبت کے دن ہوتے ہیں تو وہ کاتے نہیں کٹتے ہیں، اور دن عیش کے گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں کیسے۔ معمولی سے وقت میں 40 سال 50 سال کی عمر ہوئی کہ کل تو ہم بچے تھے اور آج ہم سفید داڑھی والے ہو، آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے کو، تیرا حلیہ بدل گیا، ایک عمر والے، دوسرا کہتا ہے اپنے کو بھی دیکھو یا عمر کو دیکھو کہ میری عمر کتنی ہے۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں سبحان، ساری کی ساری مخلوق عیب والی ہے، یہ کھانے کی محتاج، پیشاب کی محتاج، ہر چیز کی مخلوق محتاج، اور اللہ تبارک تعالیٰ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اسی سورہ اخلاص میں صمد کی تعریف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمائی کہ ساری مخلوق جس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، یہ صفت صمدیت جو اللہ پاک میں ہے، یہ اللہ ہی کے لیے ہے، مخلوق میں سے کسی کے لیے نہیں۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کروایا گیا، آیت کی ابتدا ہو رہی ہے سبحان الذی اسریٰ سے۔ تم اگر اسباب کی دنیا میں دیکھنے جاؤ گے، سائنسی دنیا نے تو اب قبول کر لیا، منگل پر گئے، سورج پر، چاند پر گئے، یہ اس طرح کی چیزوں سے انہوں نے بتلا دیا کہ زمانہ بدلتا ہے۔ پرانے لوگوں نے اشکال کیے، سمجھ میں بھی آ رہا تھا اشکال، ابو جہل وغیرہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے یہی کہا کہ تمہارے ساتھی رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے بیت المقدس گئے
اور وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر کی، انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہ تھوڑے سے وقت میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے بھی عجیب معاملہ فرمایا، پہلے بیت المقدس کا سفر کروایا، انسانی دنیا ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی معراج نصیب۔ کن حالات میں ہوئی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اور یہی سب سے بڑی مسلمانوں کے لیے عبرت ہے کہ جب دین کے لیے آپ قربانی دیں گے، دین کے لیے اپنی جان مال لگائیں گے، احکامات الہیہ کو ادا کریں گے، منہیات جن سے اللہ پاک نے روکا ان سے رکو گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر اہل کتاب یہ ایمان لے آئے، سب کو کہا جا رہا ہے، خطاب چونکہ ان سے تھا، باقی ساری انسانیت سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان اور اعمال صالحہ پر آ جاؤ گے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ، آسمان کے دروازے جہاں سے رزق آتا ہے ظاہری اسباب کے درجے میں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آسمان و زمین کے خزانے کھول دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے گناہوں سے قحط آتا ہے، گناہوں سے اللہ پاک کی طرف سے مصیبتیں آتی ہے، اور نیک اور صالح اعمال کو بھی مؤثر سمجھا جائے جیسے دوائی کو اور علاج کو مؤثر سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک نے نماز کی جو تاثیر رکھی ہے، روزے کی رکھی ہے، ہر عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، یہ جو واقعات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ان کے لیے سب کیوں ہوا؟ جب انہوں نے اللہ کے تابع کر دیا تو اللہ پاک نے کائنات کی ہر چیز کو ان کے تابع کر دیا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، سورج کا نظام، اتنی بڑی مخلوق، ہزاروں زمینیں جس میں آ جائے، اتنا بڑا سورج، لیکن چند نوجوانوں نے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ پاک نے ایمان پر ان کے دل کو مضبوط کر دیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں۔ لالچیں دی گئی، دھمکیاں دی گئی، لیکن اس سے ذرہ برابر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کیوں؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں جب بندہ مکمل ارادہ کر لیتا ہے گناہ سے بچنے کا یا نیکی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو وہ کتنا ہی مشکل ہو، اللہ پاک مسبب الاسباب۔ حدیث شریف میں دعا بتلائی گئی اللہم الطف بی فی تیسیر کل عاصی، کہ اے میرے پروردگار میرے لیے ہر مشکل کام کو آسان کر دیجیے، فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، اس لیے کہ ہر بڑی سے بڑی مشکل چیز کو آپ کے لیے آسان کرنا کوئی مشکل نہیں، یسیر ہے آپ کے لیے آسان، یسر اور سہولت۔ یہ معراج کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ معجزات کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے علماء محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جب نبیوں کو دعوت کے لیے بھیجتے ہیں امت پر، اپنی بستی اور اپنی آبادی میں، تو جتنے بھی انسان ہوتے ہیں وہ اس ماحول سے واقف نہیں ہوتے، سب مخالف ہوتے ہیں، ایک نامانوس آواز ہوتی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجیب۔ ابو جہل اور جتنے بھی اس قسم کے لوگ تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے معبودوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی مانو، برسوں سے جو بہت سوں کے آگے جھکتے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اس مجلس کو چھوڑ دیا انہوں نے کہ یہ تو ایک خدا کی دعوت دے رہے ہیں، اور ہم تو اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، ہم تو بہت سارے معبودوں والے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا، جو ہی پرانی ڈگر ہے اسی پر چلتے رہو، یہ اسی پر چلے۔ اللہ پاک کی طرف سے پھر بدر میں حالات آئے، اور کس کس طریقے سے یوم الفرقان نے ان سارے سرگنوں کو ختم کر دیا۔ اللہ پاک بتلاتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، یقیناً اسباب کے درجے میں دشواری آتی ہے، لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک نے اتنی ہی طاقت ہمیں، اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنی ہم استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بالحنفیۃ السمحا، اللہ پاک نے مجھے دین حنیف لے کر ایک اللہ کی عبادت والا سب سے کٹ کر، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کسی سے میرا کوئی تعلق نہیں، الا الذی فطرنی، مگر وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، فانہ سیہدین، وہی مجھے راستہ بتلائے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے بتلایا کہ جب اللہ پاک زندگی دینا چاہتے ہیں تو کیسے زندگی دیتے ہیں، اور جب موت دینا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے اللہ پاک موت دیتے ہیں۔
وقت کا بھی کوئی اعتبار اور فرق ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے زمانے کا بھی فرق ہو جاتا ہے، جگہ کا بھی فرق ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں صادق آئی کہ آپ زمین کے ایک حصے سے دوسری طرف جا رہے ہیں، اور زمانے کی رفتار بدلتی نہیں ہے، اتنا لمبا سفر، لیکن گھر آتے ہیں واپس تھوڑی سی رات، لیلن، اللہ پاک نے اس کو نکیرہ فرمایا تنوین کے ساتھ، بہت چھوٹی رات کا بھی تھوڑا سا حصہ، اور اس میں یہ سب کچھ اللہ پاک نے کروایا۔ تو معجزات کیا ہوتے ہیں؟ اللہ پاک کا بندہ جب اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے تو سارا ماحول ناخوشگوار ہوتا ہے۔ اس ناخوشگوار ماحول میں نبی کے مقابلے میں آنے والے، مختلف صلاحیتوں والے اور مختلف چیزوں کو جاننے والے مخالفت ہر طریقے سے کر رہے ہیں۔ زبان سے شاعر تھا تو اس نے شاعرانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ان کا لڑنے والا تھا، لڑنے میں مخالفت کی۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا، یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ حضرت شعیب سے ان کی قوم کہہ رہی ہے کہ تمہارے کہنے پر ہم چھوڑ دیں یہ سب، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور رجل الرشید، آپ ہم میں کوئی اچھے آدمی نہیں، عجیب و غریب قسم کے کلمات سے نوازا گیا، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اپنی دعوت میں یقین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ایک صاحب جو ایمان لے آئے بعد میں، انہوں نے کہا کہ جاہلیت میں، اسلام کے شروع دور میں اپنے والد کے ساتھ حج کے سفر میں آیا، وہاں بازار لگتے تھے، حاجی لوگ آتے تھے تو راستے میں خرید و فروخت کی چیزیں، تو سوق اوکاز میں کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا، میں نے دیکھا ایک شخص کہہ رہا ہے اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور ان کے ہی پیچھے ایک دوسرا آدمی پتھر لے کر اور زبان سے گالیاں بولتے ہوئے کہتا ہے لوگوں اس کی ہرگز مت سنو۔ میں چھوٹا تھا، صحابی بعد میں ایمان لائے، کہا کہ میں چھوٹا تھا، میں نے اپنے والد سے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ چچا ہے ابو لہب، اور یہ ان کے بھتیجے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں اور یہ ان کو اس طرح ستا رہا ہے۔ جب آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر سب رشتہ داروں کو جمع کیا اور پھر یہی کہا لا الہ الا اللہ۔ ابو لہب سے برداشت نہیں ہوا، تبا لک الہذا جمعتنا، اس نے کہا کہ آپ کے لیے افسوس ہو، برائی ہو، ہلاکت ہو کہ اسی ایک کام کے لیے سارے قبیلے کو بلایا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے اس لیے میں نے بلایا۔ اللہ پاک نے سورہ تبت یدا نازل فرما کر دو جملے فرمائے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ پہلے بد دعا ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ ابو لہب تبت یدا، اس کے ہاتھ برباد ہو جائے، مراد انتقال ہو جائے، اللہ کا عذاب اس پر آئے۔ یہ تو اللہ پاک نے بد دعا دی، اور اس کے بعد اللہ پاک خود فرماتے ہیں وتب، میں خود بد دعا دے رہا ہوں اور میں اس بد دعا کو قبول بھی کر رہا ہوں، میرے اختیار میں ہے۔ وتب، اور ہلاکت ہو چکی، یعنی بالکل فیصلہ ہو گیا۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ پاک جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کی ایک مقدار ہوتی ہے، لیکن پھر وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دن ہمیں دیے ہیں رجب کے مہینے میں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ پیش آیا، اور بھی بہت ساری دوسری چیزیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا سب سے بڑا جو تحفہ ملا ہے 5 وقت کی نمازیں، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ پاک اس پر بھی ہم کو برقرار رکھے۔ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات جو دعائیں ہیں، تو توحید بھی آ گئی، ساتھ میں دعائیں بھی آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں جمع کر کے ہمارے لیے گئے۔ یہ معراج کے سفر میں انعامات جو ملے، اللہ پاک اس نماز کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا